بہادر شاہ ظفر کی غزل کا دوسرا شعر ہے، یہ وہی الحاقی شعر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو پہلے بڑھتے ہیں ہم آہنگ کی طرف۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو اس طرح یا اس سے بھی زیادہ آہستہ انداز میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس غزل کے آہنگ کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے جو 3 غزلیں تھیں وہ چھوٹی بحر میں ہیں، اور یہ جو ہے یہ درمیانی بحر میں ہے۔ بحر ایک طرح سے سمجھ لیں آہنگ کا جو ایک سیٹ ہوتا ہے اس کو بحر کہتے ہیں۔ جب آپ آگے جائیں گے شاعری کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، ایک علم ہوتا ہے عروض، اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے تو آپ کو ان باتوں سے آگاہی حاصل ہوگی۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح کا آغاز اپنے الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کے چند روزہ ہونے پر افسردہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حیات کا یہ دورانیہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتا ہے۔ جیسے ہمیں ایک شعر یاد آ گیا کہ اب وقت بہت تیز چلے گا، لمحات کو لگ جائیں گے پر شرط لگا لے۔ تو کچھ اس طرح کی کیفیت کا اظہار ہے۔ آگے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں 4 دن سے مراد بہت مختصر عرصہ ہے، اور عمر دراز طنزیہ طور پر عمر قلیل کا کنایہ ہے۔ شاعر کے مطابق اس مختصر عرصے میں اسے کھل کر جینے اور اس دنیا کی نعمتوں سے محظوظ ہونے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ آدھی زندگی تو کسی کے قرب اور آسائش کی تمنا میں کٹ گئی، اور جو بقایا آدھی زندگی تھی وہ اس انتظار کی نظر ہو گئی کہ تمنائے دلی کب پوری ہوگی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کا کھیل اختتام تک آ پہنچا ہے۔ آخر میں آپ شکیب جلالی کا یہ شعر لکھ سکتے ہیں کہ اسی لیے تو ہوا رو پڑی درختوں میں، اسی لیے تو ہوا رو پڑی درختوں میں، ابھی میں کھل نہ سکا تھا کہ رت بدلنے لگی۔ تو یہ شعر آپ لکھ دیں گے، ان باتوں کو اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے، اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں غزل کے تیسرے شعر کی طرف۔